ایم اے اسلامیات، یہ نام سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکثر یہی خیال آتا ہے کہ شاید یہ صرف کچھ پرانی کتابیں پڑھنے کا نام ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا اس ڈگری کے اندر کچھ اور بھی ہے؟ چلیں آج ہم پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس ڈگری میں دراصل پڑھایا کیا جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو زیادہ تر لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان سا بن کر رہ گیا ہے، لیکن آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ اور اس کا جواب ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ سیدھا اصل ماخذ سے ملے گا، یعنی پشاور یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے آفیشل سلیبس سے۔ یہی وہ دستاویز ہے جو ہمیں بتائے گی کہ طلباء اس ڈگری میں کیا اور کیسے سیکھتے ہیں۔ تو چلیں اس نصاب کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ بنیاد پر ہے، وہ بنیادی کتابیں جن پر اس علم کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ ظاہر شروعات قرآن سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات صرف ترجمہ پڑھ لینے کی نہیں ہے۔ پہلا ہی پرچہ اصول تفسیر پر ہے، یعنی وہ علمی طریقے جن سے قرآن کے متن کی گہرائی کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں صرف کیا لکھا ہے نہیں، بلکہ یہ کیسے سمجھنا ہے اور کیوں سمجھنا ہے سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن کے بعد جو دوسرا سب سے اہم ستون ہے وہ ہے حدیث، یعنی پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور ان کی زندگی سے جڑی روایات۔ نصاب کا دوسرا پرچہ اسی کے مطالعے کے لیے وقف ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف روایات کو رٹنا نہیں ہے۔ اصول حدیث کا مضمون اصل میں طلباء کو ایک محقق بناتا ہے۔ وہ سیکھتے ہیں کہ ہر روایت کی سند کو کیسے جانچا جائے اور اس کی سچائی کا تعین کرنے کے لیے تنقیدی طریقے کیسے استعمال کیے جائیں۔ یہ ایک طرح کی علمی جاسوسی ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کا فن۔ تو جب یہ بنیادی متون یعنی قرآن اور حدیث کی سمجھ مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اگلا قدم آتا ہے اس علم کو عملی زندگی سے جوڑنا۔ حصہ دوم ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ یہ بنیادی اصول قانون، تاریخ اور آج کی زندگی پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ یہاں ہم الفقہ اسلامی یعنی اسلامی قانون کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ صرف پرانے قوانین کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ علم ہے جو صدیوں پرانے اصولوں کو آج کے جدید مسائل سے جوڑتا ہے۔ اور یہ چیز بڑی دلچسپ ہے کہ ایک طرف تو طلباء نکاح و طلاق جیسے کلاسیکی موضوعات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری ہی طرف انہیں کلوننگ، آرگن ٹرانسپلانٹ اور کریڈٹ کارڈز جیسے بالکل نئے مسائل پر اسلامی قانون کے نقطۂ نظر سے بحث کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، قانون کے علاوہ تاریخ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ سیرت کا پرچہ صرف پیغمبر اسلام کی زندگی کی کہانی نہیں بلکہ یہ قیادت، معاشرے کی تعمیر اور ایک ریاست کے قیام کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور یہ وہ حصہ ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے حیران کن ہوگا۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ پروگرام کس طرح پوری دنیا کے نظریات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک ایسی چیز ہے جس کی شاید بہت سے لوگ توقع نہیں کرتے ہوں گے۔ اس نصاب کا ایک لازمی حصہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پروگرام صرف اپنے دائرے میں بند نہیں بلکہ بین المذاہب مکالمے کو فروغ دیتا ہے۔ اور یہ کوئی سرسری موازنہ نہیں ہے۔ طلبہ خدا کے تصور، مقدس کتابوں، عبادات اور سماجی نظام جیسے ٹھوس موضوعات پر گہرائی سے تحقیق کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تینوں مذاہب کی مماثلتوں اور اختلافات کو علمی بنیادوں پر سمجھا جائے۔ اور یہ جو موازنے کا انداز ہے نا، یہ صرف مذاہب تک ہی نہیں رہتا۔ جب بات معیشت کی آتی ہے تو یہاں بھی اسلامی اقتصادی نظام کو اکیلے نہیں پڑھایا جاتا بلکہ اسے دنیا کے بڑے معاشی نظریات کے سامنے رکھ کر پرکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ اسلامی معیشت کے اصول جیسے انصاف اور تعاون کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کا موازنہ کرتے ہیں آج کے بڑے سسٹمز سے جیسے کیپٹلزم اور سوشلزم، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اصول کہاں کھڑے ہیں۔ اور بات صرف نظریات کی نہیں ہے، اس علم کو آج کی دنیا سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ ایک پورا کورس عصری مسلم دنیا پر ہے جس میں طلبہ مسلم ممالک کے حقیقی وسائل، ان کے مسائل اور جیوگرافی چیلنجز کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں آخری حصے پر جو اس پورے سفر کا نچوڑ ہے، یعنی علم حاصل کرنے سے آگے بڑھ کر نیا علمی کام تخلیق کرنا۔ یہاں آ کر طلباء علم الکلام یعنی اسلامی فلسفے کی دنیا میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وجود، عقل اور وحی جیسے سب سے بڑے اور بنیادی سوالات پر بحث کی جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ سارا علم ایک منزل پر پہنچتا ہے، وہ ہے تحقیقی مقالہ۔ یہاں طلبہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا نیا کام پیش کریں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ڈگری کا مقصد صرف معلومات کا ذخیرہ کرنا نہیں بلکہ نئے محقق اور تنقیدی مفکر پیدا کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ حدیث اس پورے تعلیمی سفر کا مقصد ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے۔ مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ گہری سمجھ یعنی فقہ حاصل کرنا ہے۔ تو ایک ایسے شعبے کو جسے اکثر صرف روایت سے جوڑا جاتا ہے،
جب اس کی علمی ساخت کو سمجھا جائے، جس میں تنقیدی سوچ، تقابلی مطالعہ اور جدید مسائل شامل ہیں، تو کیا اس کے بارے میں ہمارا تصور ہمیشہ کے لیے بدل نہیں جاتا؟